ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب، فیصل ممتاز راٹھوڑ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ فیصل ممتاز راٹھوڑ آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ ووٹنگ کے دوران 36 اراکین نے فیصل ممتاز کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 2 نے مخالفت کے اندر ووٹ ڈالا۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کل متوقع ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل ممتاز راٹھوڑ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھوڑ آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ فیصل راٹھوڑ 36 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ فیصل ممتاز کے حق میں 36 ووٹ پڑے ہیں، جبکہ ان کی مخالفت میں 2 ارکان نے ووٹ دیا ہے۔ جمہوری اور آئینی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا گیا، 1000 مرتبہ یہ بات کہی کہ میرا استعفیٰ لیجئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد پر رد عمل۔ قانون ساز اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اس ایوان نے مجھے جنم دیا، اس کا قتل میرے دماغ میں کیوں کرا سکتا ہے؟ اگر میں نے وزیر اعظم رہنا ہوتا تو کیا کچھ مجھے روک سکتا تھا؟ اکثریت پوری ہو گئی تو جانے والے کو چلے جانا چاہیے۔ نئے آنے والوں کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ آج کا دن آزادی کا دن ہے، اسے کیوں نہ منایا جائے؟ جانے کا ارادہ 6 ماہ پہلے کر لیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزا پر ایکس پر رد عمل میں کہا کہ یہ دنیا کے لیے عبرتناک سبق ہے۔ وہی عدالت جس نے بے شمار محب وطن اور اسلام شخصیات کو پھانسیوں کے تختے پر چڑھایا تھا، آج اسی خصوصی ٹریبیونل نے شیخ حسینہ واجد کا فیصلہ سنایا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بھارت پردہ شیخ حسینہ واجد نے اقتدار کے 15 جھوٹے مقدمات کی سیاست کو فروغ دیا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم نے شالیمار ایکسپریس کی اپ گریڈیشن کے بعد افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شالیمار ایکسپریس کو دوبارہ مکمل طور پر نئی ٹرین بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، وہاں ریلوے کا نظام بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اسٹیشن کی صفائی کی ذمہ داری کراچی ویسٹ مینجمنٹ کے سپرد ہے۔ پاکستان ریلوے کا صوبوں کے ساتھ اشتراک مثبت لائے گا اور پارٹنرشپ کا دائرہ بلوچستان اور کے پی تک بھی بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاق کی جانب سے سندھ حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور تھل کور کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے درکار رقوم فوری طور پر فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شالیمار ایکسپریس کو جس طرح دوبارہ اس کو مکمل طور پر اس کو ایک نئی ٹرین بنا دیا گیا ہے، اس کی جو صفائی ہے وہ جو کراچی ویسٹ مینجمنٹ جو کمپنی ہے اس کے ذمہ ہے۔ کراچی پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے اور یہاں پر ریلوے جو ایک بوسیدہ نظام بن چکا تھا، اسی طریقے سے سندھ میں آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور سندھ چیف منسٹر کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ یہ وہ پارٹنرشپ جو ہے اسی طرح بلوچستان میں، اسی طریقے سے کے پی میں یہ پارٹنرشپ کر کے آپ پاکستان ریلوے کو انشاءاللہ چند ہی سالوں میں ٹرانسپورٹ سسٹم بنا کے آپ چھوڑیں گے۔ تھر کول کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو رقوم آپ کو درکار ہیں، انشاءاللہ وہ فی الفور وہ آپ کو ہم۔ ویلکم بیک۔ کابل مذاکرات کو سبوتاژ کرنے میں بھارت کا ہاتھ ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ہمارا اور افغانستان کا معاہدہ نہ ہو۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کو کہوں گا کہ اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کریں گے تو ہم بھی اچھا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اطہر من اللہ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، ان کے ضمیر اس وقت کدھر تھے؟ ضمیر ان کے چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کہیں کافی پینے چلے گئے ہوئے تھے جب نواز شریف کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ میں بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے فیلئرز کے پیچھے انڈیا ہے۔ دیر مسٹ بی پیپل ورکنگ فار انڈیا ان کابل۔ انڈیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ یہ ہمارا اور ان کا ایگریمنٹ نہ ہو۔ میں انڈین چیف کو یہی کہوں گا کہ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ وہ بھی اچھا کریں، ہم بھی اچھا کریں گے۔ اگر وہ اچھا نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں اچھا کریں گے۔ اطہر من اللہ کا تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی پچھلے 50 دہائی سے ان کی تاریخ جانتا ہوں۔ یہ ان کے ضمیر آج اس وقت کدھر تھے؟ ضمیر ان کے چرنے گئے ہوئے تھے، کہیں کافی شاپ بھی پینے چلے گئے ہوئے تھے ان کے ضمیر جو ہے، جب میاں نواز شریف کو جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا تھا۔ تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسد کیسر نے کہا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفروض کر دیا گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ جمعہ کو ہمارا آئینی اور قانونی احتجاج ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے بڑی توقعات تھیں۔ خیال تھا پیپلز پارٹی بھٹو کے آئین کے لیے سیاست قربان کر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نواز شریف سے بھی توقع تھی، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف بھی سمجھوتا کر گئے۔
وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا گیا اور پاکستان کے بیانی کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 جانیں قربان کی اور اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ And in fact, being the biggest victims of terrorism, there was a propaganda against Pakistan. So no other country has, to its credit, 90,000 lives laid down, hundreds of billions of dollars in economic losses. So when I say that the world was changing, but Pakistan also changed. And when I say Pakistan has changed, when it came down to the meme war, and the enemy was stunned that our youngsters on social سندھ کی تقسیم مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سندھ کوئی کیک نہیں کہ آپ کاٹیں اور کھا جائیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مصطفیٰ کمال کو جواب۔ کہا ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر نے بغیر ہوم ورک کیے پریس کانفرنس کی۔ یہ جن بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے زمینی حقائق دیکھ کر بائیکاٹ کیا۔ انہیں پتا تھا کہ بلدیاتی انتخابات لڑیں گے تو شکست ہوگی۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے اس بات کا جواب دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں ہم جذباتی بیان دیں اور ان کی سیاست چلتی رہے۔ ایم کیو ایم اقتدار میں رہنا چاہتی ہے، وہ الزام تراشی سے اپنی مردہ سیاست میں جان ڈالنا چاہتی ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ بہتر ہے متحدہ کے بات ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم کوئی پارٹی ختم ہو جائے۔ متحدہ لسانی اور الزام تراشی کی سیاست چھوڑ دے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ان کے ایک وفاقی وزیر صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور اس میں پیپلز پارٹی کو پر الزام تراشی کی اور اپنی جو اس وقت ایم کیو ایم کی مردہ سیاست ہے اس کو اجاگر کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ تو 27ویں امینڈمنٹ کی جو یہ شروعات بحث کی ہوئی وہ ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زادہ صاحب کے ٹویٹ سے شروع ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی پارٹی ختم ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پروگریسو بنیں۔ جو ٹویٹ کیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سٹانس رکھا۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام کے بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہو جائے گی۔ سندھ میں صوبہ بھی بنے گا، مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا۔ ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر نے کہا کہ آئندہ مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ پیپلز پارٹی معاملے پر آن کیمرہ بات چیت کرے، جیسے 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں اس ترمیم کا بھی کریڈٹ لیں۔ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں بلدیاتی نظام کے بل کو شامل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ حکومت نے کہا کہ اس بل کو آئندہ ترمیم میں لازمی دیکھیں گے۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ نہیں دو گے تو کیسے چلے گا؟ آپ این ایف سی ایوارڈ دیتے ہیں لیکن پی ایف سی تو نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیمی بل ہے، پنجاب کی اسمبلی نے منو ان وہی ریزولوشن اپنے یہاں پاس کر کے بیسیکلی ہماری آئینی ترمیم کے اوپر یہ مہر ہے، مہر۔ کراچی یہ جو دودھ دینے والی گائے ہے کراچی، اس کو جب تک چارہ آپ نہیں کھلاؤ گے اس سے دودھ کب تک نکالو گے؟ اس لیے اس آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی ہے۔ میرے ایم کیو ایم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، داد دیتا ہوں، کارکنوں کو داد دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری جد و جہد کی وجہ سے آج ملک بھر میں کے کونے کونے میں جو لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کو 4 ممالک کے سفیروں نے اسناد سفارت پیش کی، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں ایک باوقار تقریب میں 4 ممالک کے سفیروں اور ہائی کمشنر نے اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ ایوان صدر آمد پر غیر ملکی سفیروں کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر زرداری نے تمام نئے تعینات سفیروں کو مبارکباد دی اور 2 طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی امید ظاہر کی۔ صدر نے آسٹریلیا کی ہائی کمشنر ٹیم کینسن سے بھی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعلق بڑھانے پر زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی طلبہ اور کمیونٹی دونوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار ماسکو پہنچ گئے، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ سمیت روسی اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں اسحاق ڈار اہم علاقائی اور سفارتی معاملات میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی ماسکو آمد سے پاک روس تعلقات میں نئی سفارتی پیش رفت کی امید ہے۔
آپ کو بتائیں گے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت ماسکو پہنچ چکے ہیں، جہاں روس اور پاکستان کے سفارتی عملے نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں خطاب کریں گے اور وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اس وقت ماسکو میں ہونے جا رہا ہے، جہاں اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نومنتخب قائد ایوان فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ حکومت سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ آج سیاسی جمود ٹوٹ گیا، گیلری میں سیاسی کارکن موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار جانے والا وزیر اعظم آنے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ حکومت کیسے چلائیں گے، میں نے کہا نیت صاف ہے، ایکشن کمیٹی کو تسلیم کرنا ہوگا، عوام کے مسائل حل کرنا ہوں گے، بطور وزیر اعظم اپنے قلم سے عوام کے لیے جو ہو سکا کروں گا۔ یہ جو وقت ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کا بستر نہیں۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اکثر کہ آپ کے پاس کیا اس حکومت کو چلانے کا پلان ہے، کیا آپ آ کر ایسا کر دیں گے جو پچھلی حکومت نے نہیں کیا؟ یقیناً کوئی لمبی چوڑی میرے پاس تفصیل نہیں ہے، میرے پاس نیت ہے۔ ایکشن کمیٹی اس پہ بات کرنا اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضروری ہے، چونکہ وہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ عوام کے معاملات اور عوام کے حقوق اور مسائل ان کو کبھی نہ کبھی حل ضرور کرنا ہے۔ پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر ریاست کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے میرے قلم کی طاقت سے کوئی معاملہ حل ہوتا ہوا تو اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ وفاقی آئینی عدالت کا خیبر پختونخوا حکومت کو پہلا بڑا ریلیف۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے دوسرے کیس میں پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو وکیل کرنے کی مہلت بھی دے دی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کے مد میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا کہ کیس غریب مزدوروں سے متعلق ہے، قانون یہ ہے کہ کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو اس کے واجبات ادا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی تھی۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع کی استدعا کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی مستقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار ذاتی حیثیت میں پیش ہوتے ہوئے استدعا کی کہ ڈپازٹ میں ہماری گیٹ انٹری بند ہو جائے گی، عدالت ہمیں تحفظ دے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آپ اوور سمارٹ نہ بنیں، گیٹ انٹری کے علاوہ اور کچھ بھی بند ہو سکتا ہے، پہلے اپنا وکیل کریں ورنہ ہم ابھی درخواست مسترد کر دیں گے۔ عدالت نے وکیل کرنے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔